وہ غزوہ بنی مستلق یا غزوہ مریسی تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس غزوے پر گئے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہی ہوتا تھا کہ جب آپ کسی سفر پر یا غزوے پر جاتے تو آپ اپنی بیگمات کے درمیان قرعہ ڈالتے، جس بیگم کا قرعہ نکل آتا اس کو ساتھ لے کے جاتے، اور حضرت رسول اللہ کی بیگمات ہماری مائیں کہتی ہیں ہمارے لیے یہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوتا کہ جس بیوی کا قرعہ نکل آئے۔ کبھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کو لیے قرعہ ڈالتے، کبھی 2 قرعے ڈالتے، یعنی 2 بیویوں کو کسی سفر پر لے کے جاتے۔ تو اس موقع پر، اس جنگ کے موقع پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی روٹین کے مطابق بیگمات کے درمیان قرعہ ڈالا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرعہ نکل آیا۔ حضرت عائشہ کہتی مجھے اس قرعے کی اتنی خوشی ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانے کے لیے میرا نام نکل آیا، لیکن یہی نام میرے لیے تکلیف اور آزمائش کا سبب بن جائے گا، مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ کہتے جب غزوے سے ہم واپس لوٹ رہے تھے تو تب ایک بڑا عجیب واقعہ ہو گیا، اور یہی واقعہ سبب ہے اس غزوے کی مشہوری کا، وگرنہ یہ غزوہ کوئی بہت بڑا غزوہ نہیں تھا، باقی چھوٹے غزوات کی طرح ہی یہ غزوہ تھا، لیکن اس کی شہرت کا سبب یہ واقعہ ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے جب واپسی پر سٹے کیا تو مجھے قضائے حاجت کی ضرورت پڑی، اور میں قضائے حاجت کے لیے اپنے ہودج سے باہر نکلی۔ ہودج یعنی ڈولی، یہ ایک کمرہ نما چھوٹی سی جگہ بنائی ہوتی تھی جو اونٹ کے اوپر رکھی جاتی تھی، اس کو ہودج کہتے تھے۔ اس میں حضرت عائشہ موجود ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اپنے ہودج سے نیچے اتری قضائے حاجت کے لیے، لیکن جب میں قضائے حاجت سے واپس آئی، رات کا وقت ہے، تو میں نے اچانک دیکھا کہ میرے گلے میں وہ ہار نہیں ہے جو میں نے اپنی بہن اسماء سے ادھار لیا تھا۔ ادھار ہار لیا تھا اپنی بہن سے پہننے کے لیے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہی ہوں، ذرا بن کے جاؤں تاکہ اللہ کے نبی کو خوبصورت لگوں، اسپیشل تیاری، سفر میں میرا وقت ساتھ گزرنا ہے حضور کے ساتھ۔ یہ حضرت عائشہ کی سنت ہے کہ کسی اسپیشل ایونٹ پہ یا آپ آؤٹنگ پہ اپنے خاوند کے ساتھ جا رہے ہیں تو اسپیشل اہتمام کر کے جائیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ ہار اسماء کا تھا، اور یہاں پر ایک اور آپ کو پوائنٹ بتا دوں کہ حضرت اسماء اپنے گھر سے کوئی بہت زیادہ امیر نہیں تھی، یعنی حضرت اسماء کا خاوند زبیر بن عوام بھی ایک کمزور آدمی تھا، مالی طور پر مجاہد آدمی تھا، جہاد پہ رہتا تھا، لیکن حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے گھر یعنی گھر کے حالات ایسے تھے کہ حضرت عائشہ کو حضرت اسماء سے ادھار لینا پڑا ہار۔ کہتی چونکہ وہ ادھار کی چیز تھی اور مجھے یہ فکر تھی کہ میں نے واپس کرنی، اس لیے میں وہ ہار ڈھونڈنے کے لیے پھر گئی، اگر میرا ہوتا تو شاید میں چھوڑ دیتی۔ کہتی میں دوبارہ جس جگہ پر قضائے حاجت کرنے کے لیے گئی، اور قضائے حاجت کرنے میں اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے کہ جب آپ لشکر کی صورت میں جا رہے ہیں اور آپ نے کھلی جگہ پہ قضائے حاجت کرنی ہے، تو حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی اتنا دور چلے جاتے کہ ہمیں فکر ہو جاتی کہ کہیں اللہ کے نبی گم نہ ہو جائیں، یعنی اتنا دور چلے جاتے۔ حضرت عائشہ نے بھی وہی کیا، عوام سے دور جا کے قضائے حاجت کی۔ تو حضرت عائشہ کہتی میں وہ ہار ڈھونڈنے کے لیے گئی، لیکن مجھے واپس آتے آتے اتنی دیر ہو گئی کہ قافلہ وہاں سے اٹھ چکا تھا، قافلہ اٹھ کے جا چکا تھا۔ اور حضرت عائشہ کہتی ان دنوں عورتوں کا وزن کم ہوتا تھا، یعنی فراوانی اتنی نہیں تھی، موٹی تازی عورتیں نہیں تھی، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے عورتوں کا بے جا موٹاپا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وزن اتنا نہیں تھا کہ صحابہ نے ہودج اٹھایا اور انہیں پتہ ہی نہ لگا کہ اندر عائشہ ہے یا نہیں، ہودج اٹھا کے انہوں نے اوپر رکھ لیا، انہوں نے سمجھا اندر ہی ہوں گی۔ حضرت عائشہ کسی کی ضرورت نہ ہوئی آگے ہو کے پوچھ لیں کہ حضرت عائشہ اندر ہیں یا نہیں ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ان دنوں وزن اتنا نہیں ہوتا تھا عورتوں کا۔ اور ایک دوسری روایت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک سفر سے واپسی پر میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی، اور اس دوڑ میں میں ذرا توانا تھی، وزن زیادہ نہیں تھا میرا، چست چلاک، اور اللہ کے نبی سے میں جیت گئی، سبقت لے گئی، دوڑ میں آگے نکل گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دوڑ میں مجھ سے ہار گئے۔ دوبارہ پھر ایک سفر سے واپسی پر اللہ کے نبی نے کہا، جب لوگ سائڈ پہ ہوئے اندھیرا، اللہ کے نبی نے کہا آؤ عائشہ دوڑ لگائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہتی میں نے پھر دوڑ لگائی، اور اس دوڑ میں موٹی تازی ہو چکی تھی، تب میرا وزن بڑھ گیا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی اس دوڑ میں اللہ کے نبی مجھ سے سبقت لے گئے، اور نبی علیہ السلام نے مجھے کہا عائشہ یہ جو پہلی بازی ہے اس کا بدلہ ہے،
اب برابر ہو گیا صاحب کہ تم ایک بار مجھ سے جیتی تھی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت عائشہ اور اپنی بیگمات کے ساتھ حسن سلوک، حسن معاشرت۔ بہرحال مطلب یہ بتانے کا مقصد کہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی وزنی نہیں تھی، ان کو پتہ نہ چلا، انہوں نے ہودج اٹھا کے اوپر رکھ لیا۔ حضرت عائشہ کہتی میں واپس اپنی جگہ پہ آئی، مجھے ہار تو مل گیا۔ سیدہ عائشہ کہتی اسی اونٹ کے نیچے پڑا تھا ہار، اونٹ اٹھ کے چلا گیا، مجھے ہار مل گیا، لیکن کہتی کہ مجھے اب سمجھ نہ آئے کہ میں کہاں جاؤں، اور میں نے پھر سوچا کہ میں یہاں ہی سٹے کر لیتی ہوں، اللہ کے نبی کو جب پتہ چلے گا میری محبوب بیوی پیچھے رہ گئی ہے تو اللہ کے نبی وہاں سے مجھے لینے کے لیے آئیں گے یا کسی کو بھیجیں گے کہ عائشہ کو لے کے۔ لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہ چلا، کیونکہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو حضور کو پتہ چل جاتا کہ میری بیوی قضائے حاجت کے لیے یا ہار ڈھونڈنے کے لیے گئی ہے تو آپ سفر میں نہ آگے نکلتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ کا حسن ظن یہی تھا کہ حضرت رسول اللہ کو جب پتہ چلے گا آپ مجھے لینے آ جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی کو ابھی پتہ چلا ہی نہیں کہ حضرت عائشہ ادھر بیٹھی اور بیٹھی بیٹھی سو گئی۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ صحابی جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ آپ نے لشکر کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، 3 طرح کے لشکر کے اندر لوگ بنائے جاتے تھے، مقدمۃ الجیش، جیش، اور مؤخرۃ الجیش۔ ایک ہوتا تھا گروہ کا مقدمہ، جو گروہ کے لشکر کے آگے آگے رہتے تھے، جو حالات کو دیکھتے تھے کہ اگر کوئی کسی قسم کی پریشانی والا معاملہ یا کوئی حملہ کرے تو یہ 4-5 بندوں کے اوپر حملہ ہو اور پیچھے والوں کو محفوظ کر لیا جائے۔ یہ ہوتا تھا مقدمۃ الجیش، درمیان میں ہوتی تھی فیملیز اور سارے صحابہ۔ اور ایک ہوتا تھا مؤخرۃ الجیش، جیش کے پیچھے آنے والے، لشکر کے پیچھے آنے والے لوگ، ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کسی کی کوئی چیز، کوئی جانور، کوئی انسان پیچھے رہ جائے تو یہ اس کو کیری کر لیں، اپنے ساتھ لیں۔ تو مؤخرۃ الجیش میں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیک اور پارسا صحابی، جو کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھتے، جو کبھی کسی نامحرم کے ساتھ بات نہ کرتے، ایک شریف اور نیک آدمی، اس کی اللہ کے نبی نے پیچھے ڈیوٹی لگائی تھی مؤخرۃ الجیش۔ وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی سیاہ چیز پڑی ہے، وہ کہتے میں رات کا وقت تھا، میں پاس آیا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوئی ہوئی تھی۔ کہتے میں نے جب اپنی ماں کا چہرہ دیکھا ام المومنین کا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ تو عائشہ ہیں۔ پردے کے نزول سے پہلے میں نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا جب عمر ان کی کم تھی، اب مجھے پتا چل گیا وہ پردہ نازل تو ہو چکا ہے لیکن سونے کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ کھلا ہے۔ کہتے جب میری نظر پڑی تو میری زبان سے صرف ایک ہی بات نکلی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفوان بن معطل کا انا للہ سن کے ان کی آنکھ کھل گئی۔ کہتی میں نے فوراً چادر اپنی سمیٹی، اپنا چہرہ ڈھانپا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ صفوان بن معطل اتنا اللہ کا نیک بندہ، اس نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی، صرف میں نے اس کی انا للہ سنی ہے بس۔ اس اللہ کے بندے نے میرے پاس اپنی سواری کو بٹھایا اور پیچھے کھڑا ہو گیا۔ کہتی میں سواری کے اوپر بیٹھی، وہ آگے آگے، میں پیچھے پیچھے سواری کے اوپر آ رہی ہوں، اور ایسے ہی ہم لشکر کے پاس پہنچ گئے۔ اور جب اللہ کے نبی جہاں پہ سٹے کیا ہوا تھا حضور نے، اگلی جگہ پر آپ نے اور آپ کے صحاب نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صفوان بن معطل لے کے آ رہے ہیں، تو ساتھ میں کچھ منافقین نے بھی دیکھ لیا، اور عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ یہ موقع ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کسی غیرت مند بندے کے لیے اس سے بڑی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ غیرت مند حضرت رسول اللہ ہیں، سب سے زیادہ غیرت مند اللہ، اور اللہ کے بعد سب سے غیرت مند ذات حضرت رسول اللہ کی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس سے بڑی کوئی اور تکلیف نہیں ہو سکتی تھی کہ آپ کی عزت پر حملہ ہو اور آپ کی بیوی کے اوپر تہمت لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہی رہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، ایک فتح ملتی ہے اور لگتا ہے سیرت میں کہ اب زندگی آسان ہے، ہجرت ہوتی ہے لگتا ہے کہ اب تو معاملات سیدھے ہیں، پھر آزمائشیں، پھر فتح ملتی ہے، بدر ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اب آگے آسانیاں، پھر احد پریشانیاں، خندق ہوتی ہے اللہ کی طرف سے گارنٹی ملتی ہے کہ اب کوئی لشکر مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، ہمیں لگتا ہے کہ اب خیر ہے۔ لیکن ہر طرح کی آزمائشیں اور تکلیفیں اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں برداشت کی، اور ان میں سے یہ تکلیف سب سے بڑی تکلیف تھی،
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگنے والی، کیونکہ ایک غیرت مند بندے کے لیے اس سے بڑی کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ اس کی عزت پر حملہ ہو جائے، اور اس سارے معاملے کا، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبوب ترین شخصیت، سب سے زیادہ اللہ کو محبت حضرت رسول اللہ کے ساتھ ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ نے پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں یہ تکلیفیں دے کے مومنین کو سبق دے دیا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن بندے کے لیے دنیا قید خانہ ہے، آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں اصل آخرت میں چیزیں ہیں، اور کافر بندے کے لیے دنیا جنت ہے۔ مطلب یہ کہ مومن بندے کے لیے دنیا میں پابندیاں ہیں، جیسے جیل کے اندر کسی شخص کے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، اور جنت میں کوئی پابندی نہیں ہے، ہر چیز جو چاہو کرو۔ اس لیے کافر کے لیے دنیا میں کوئی بیریئر نہیں ہے، جو چاہے کرے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تکلیفیں آپ کی شان میں بڑائی کا سبب بنی، کیونکہ اللہ رب العزت نے کہہ دیا مومن بندے کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے، اور دنیا میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مومن کوئی نہیں۔ اور اللہ کے نبی کو یہ تکلیف پہنچی، اور تکلیف بھی ایسی پہنچی، اور اس بیوی کے اوپر تہمت لگی جو بیوی اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبوب ہے، حبیبۃ حبیب اللہ زوجۃ رسول اللہ، اللہ کے محبوب کی محبوبہ اور اللہ کے رسول کی زوجہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ تہمت لگی، اور سیدہ عائشہ اتنی معصوم کہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیا ہو گیا، اپنے گھر میں گئی، آسان ماحول میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو باعث سے خبریں ملنا شروع ہو گئی، اللہ کے نبی کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ محسوس کر رہی ہیں، لیکن یہ فائنل نہیں کر پا رہی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کیوں بدلے ہوئے۔ کہتی ہیں کہ ایک دن میری پھپھو آئی ہمارے گھر میں اور آ کے کہنے لگی کہ قضائے حاجت کے لیے باہر چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ ان دنوں کی بات ہے جب لیٹرینیں گھروں میں نہیں بنی تھی، یعنی بعد میں بن گئی تھی گھروں میں، تب نہیں بنی تھی۔ کہتی ہیں ہم باہر قضائے حاجت کے لیے گئی، میری پھپھو کا پاؤں پھسلا، ٹھوکر لگی، اور اچانک میری پھپھو کے منہ سے یہ بات آئی کہ تائسا مستہ ہلاک ہو گیا، حالانکہ مستہ پھپھو کا بیٹا تھا۔ کہتی مجھے یہ بات اچھی نہ لگی کہ پھپھو آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے، مستہ وہ صحابی ہے جو آپ کا بیٹا جو بدر میں حاضر ہوا ہے، اور بدر والوں کا تو مقام ہی بڑا ہے، بدر والوں کا یہ مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے بدر والوں کے اوپر جھانکا آسمان سے، لقد اطلع اللہ علی اہل بدر، اللہ نے آسمان سے اسپیشل جھانکا اور جھانک کے کہا قد غفرت لکم، بدر والوں جاؤ میں نے تمہیں معاف کر۔ حضرت عائشہ کہنے لگی اتنی معصوم، کہتی مستہ تو بدر میں حاضر ہوا ہے، پھپھو آپ کیوں مستہ کے بارے میں غلط بات کر رہی ہیں؟ پھپھو کہتی بیٹا تمہیں نہیں پتا؟ حضرت عائشہ کہتی کیا نہیں پتا؟ کہتی مستہ نے تمہارے اوپر تہمت لگائی ہے، اور جو تہمت منافقین نے لگائی ہے مستہ بھی اس میں شریک ہوا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی کیسی تہمت؟ پھپھو نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، تمہارے اوپر یہ تہمت لگی ہے کہ تم جو سفر سے پیچھے رہی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، صفوان بن معطل کی وجہ سے رہی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ بات میرے اوپر قیامت بن کے ٹوٹی، اور میں اسی وقت اپنے گھر میں گئی، گھر جا کے کہتی میں نے رونا شروع کیا، ساری رات میری رو رو کے گزر گئی۔ حضرت عائشہ کہتی میری آنکھ نے نیند کا سرما بھی نہیں چکھا اس رات، ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی۔ حضرت عائشہ کہتی میں رو رہی، اور 3 صحابہ یعنی منافقین کا پروپیگنڈا اور 3 سچے صحابہ اس مسئلے میں شریک ہو گئے۔ ایک مستہ بن اساسہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پھپھو کا بیٹا، اور دوسری حمنہ بنت جہش حضرت رسول اللہ کی سالی زینب بنت جہش کی بہن، اور تیسرے حسان بن ثابت شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تینوں کے اس معاملے میں ملوث ہونے کا کوئی نہ کوئی سبب تھا، وہ سبب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت مستہ بن اساسہ پھپھو کے بیٹے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ رشتہ ایسا ہے کہ سب سے پہلے مخالفت بھی اپنے کرتے ہیں، سب سے پہلے سکیور بھی اپنے کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے۔ اور یہ ایسی پھپھو تھی جس کا مکمل خرچہ حضرت ابو بکر نے اٹھایا ہوا تھا، یعنی ان کو خرچہ اور ان کے اس بچے کا خرچہ حضرت ابو بکر دیا کرتے تھے، مکمل خرچہ۔
اور حضرت ابو بکر کے احسان کے نیچے دبے ہوئے یہ لوگ، لیکن حضرت ابو بکر کی بیٹی کے اوپر تہمت میں شامل ہو گئے اللہ کی طرف سے۔ اور حمنہ بنت جہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی، حضرت عائشہ نے وضاحت کر دی، کہتی ہیں یہ اصل میں میری سوتن تھی زینب، اور اللہ کے نبی کا رجحان تھا میری طرف۔ زینب کو میرے ساتھ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے حمنہ بھی مسئلہ کرتی تھی، لیکن زینب نیک بڑی تھی۔ کہتی زینب کی نیکی تقوی نے زینب کو بچا لیا کہ وہ اس سازش میں ملوث نہیں ہو سکی یا اس تہمت میں ملوث نہیں ہو سکی، لیکن حمنہ اتنی نیک نہیں تھی اس لیے ملوث ہو۔ یہ وجہ تھی کہ بسا اوقات سوتن کے گھر والے اس سے بھی 2 قدم آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں مقابلے بازی میں۔ اور تیسرے تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، اور حسان بن ثابت چونکہ شاعر تھے، اور شاعروں کی زبان کا آپ کو پتا ہے کہ وہ وسیع ہوتی ہے، کھلتی ہے، کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے، تو حضرت حسان بھی ملوث ہو گئے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی فراخ دل کہ حضرت حسان کے نام میں کبھی حضرت عائشہ کو غصہ نہیں آیا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی کہ حسان نے میرے اوپر تہمت بھی لگائی ہے، لیکن مجھے حسان کے اوپر پھر بھی کبھی غصہ نہیں آتا۔ اگر حضرت عائشہ کے پاس کوئی حسان کو برا کہنے کی کوشش کرتا، حضرت عائشہ فوراً خاموش کروا دیتی، کہتی تمہیں نہیں پتا حسان وہ بندہ ہے جو میرے محبوب اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کرتا تھا شعروں میں، تو لہذا حسان کی زبان سے اگرچہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، لیکن حسان کی زبان نے اللہ کے نبی کا دفاع بھی کیا ہے، اس لیے میں حسان کو برا نہیں کہنے دوں۔